جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئی، اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال، نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلان انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک کی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھیجا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کہا بھیجا ہے۔ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ نہ نہ، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیوں نہ کہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کے حکم قبول میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ اکرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تو نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا؟ صحابہ نے عرض کی، فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا
تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے جلیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے۔ منظر، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ یہ منظر، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازوؤں کا سہارا ایسے میسر تھا۔ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھود دی گئی، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک بھی ہمیں اپنے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔